السلام علیکم ویورس، ناول ہے تم سے محبت لازم ہے، رائٹر اجالا ناز اور ایپیسوڈ 5۔ وہ 10 دنوں میں کئی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کر چکی تھی مگر اسے اب تک جاب نہیں ملی تھی، اور دوسری طرف حاشر ہر اس جگہ پر جا کر اس کی جاب رکوا دیتا تھا جہاں اسے جاب ملنے کے چانسز لگتے تھے۔ اور اب اگر تیسری جانب آؤ تو باس اس وقت اپنے آفس میں کافی پی رہے ہیں۔ آنکھوں میں ایک سوچ تھی اور پھر کچھ دیر بعد کافی کا خالی کپ رکھ کر اس نے انٹر کام اٹھایا۔ سارا کو اندر بھیجو۔ انٹر کام کو واپس رکھ کر اب وہ سنجیدہ ہو کر ایک فائل کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ایک لڑکی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ سر، آپ نے بلایا؟ اس نے باس کو فائل کی طرف متوجہ دیکھ کر پوچھا۔ جی مس سارا، پلیز ہیو اے سیٹ۔ باس نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارا وہاں بیٹھ چکی تھی۔ مس سارا، آپ کتنے ٹائم سے یہاں جاب کر رہی ہیں؟ باس نے سنجیدگی سے اس لڑکی سے پوچھا تھا جو کہ میک اپ سے لبریز چمکتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ 2 سال سے، اس نے مسکرا کر باس کو جواب دیا۔ 2 سال سے آپ یہاں ہیں اور ابھی تک آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکی۔ باس نے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا حیران ہوئی۔ میں سمجھی نہیں، کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے؟ سارا نے پوچھا تھا۔ غلطی نہیں، غلطیاں، اور آپ جانتی ہیں کہ مجھے بار بار غلطیاں کرنے والے لوگ نہیں پسند۔ سوری سر، آپ مجھے بتا دیں، میں ٹھیک کر لیتی ہوں۔ سارا جانتی تھی باس سے کوئی بحث کرنے کا مطلب اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ آپ اپنی غلطی صرف ایک ہی طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ کیسے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ باس اسے کوئی بہت بری خبر سنانے والے ہیں۔ یہ آپ کے لیے۔ باس نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے لفافہ لیا اور اسے کھول کر اندر رکھا پیپر نکال کر دیکھا۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ سر، یہ کیا ہے؟ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر، آپ جا سکتی ہیں۔ باس اسے کہہ کر اپنے سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سر، آپ پلیز مجھے میری غلطی تو بتائیں، اس نے کہا، مگر سامنے بیٹھا شخص مکمل طور پر فائل کی طرف متوجہ تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب ان سے کوئی بات کرنا فضول ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اور یہ شخص اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور آفس سے باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی اسے حاشر آتا نظر آیا جو شاید باس کے پاس ہی جانے لگا تھا۔ کیا ہوا سارا؟ باس سے ڈانٹ پڑی ہے کیا؟ سارا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا۔ سارا کی بات پر حاشر چونکا۔ ٹرمینیٹ؟ مگر کیوں؟ میں نہیں جانتی، اب میں کیا کروں گی حاشر، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ سارا کو اب نوکری کی فکر لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہاری ایک اور جگہ بات کرتا ہوں، نوکری لگ جائے گی۔ تھینک یو، سارا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تم جاؤ، مجھے باس نے بلایا ہے۔ وہ اس سے کہہ کر آفس کی جانب بڑھا تھا اور سارا باہر نکل گئی۔ اس نے آفس کا دروازہ نوک کیا۔ باس کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد اس نے اپنے قدم اندر رکھے۔ باس اپنی کرسی پر موجود تھے اور وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ باس نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا مگر وہ کنفیوز تھا۔ اسے اتنا تو سمجھ آ چکا تھا کہ باس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، مگر کیا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ پکڑو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو۔ باس نے اس کے آگے ایک پیپر اور پین کیا تھا۔ حاشر نے سر ہلا کر پین اٹھایا۔ اب وہ باس کی کہی ہوئی باتیں لکھنا شروع کر رہا تھا۔ باس اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور پھر سامنے شیشے کی وال کے پاس دائیں بائیں چکر لگا کر کہہ رہے تھے۔ ہماری کمپنی کے CEO کو ایک پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے جسے کمپیوٹر کی بیسک معلومات ہو، کانفیڈنٹ ہو، تعلیم کم از کم انٹر ہو۔ باس کی اس بات پر حاشر نے حیران ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ انٹر؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ باس ایک انٹر پاس لڑکی کو جاب کیسے دے سکتے ہیں۔ کیا مجھے اپنی بات بار بار ریپیٹ کرنی ہوگی؟ باس کی سنجیدہ آواز پر وہ گڑبڑایا۔ سوری۔ وہ دوبارہ لکھنے کی طرف متوجہ ہوا۔ غیر تجربے کار لڑکیاں بھی اپلائی کر سکتی ہیں،
شروع کے 3 مہینے ان کا انٹرنشپ پیریڈ ہوگا۔ اس دوران کمپنی انہیں 25,000 سیلری اور تعلیم کے اخراجات بھی اٹھائے گی۔ ایک بار پھر حاشر چونکا۔ باس یہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تھا اور باس نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ سوری۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ کے بعد کمپنی میں ان کی باقاعدہ جاب اسٹارٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ ان کی سیلری میں 30% اضافہ کیا جائے گا۔ 30%؟ حاشر کے منہ نے ایک بار پھر حرکت کی تھی، مگر اس بار باس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا خیال ہے؟ کیا ایسی آفر کو کوئی نظر انداز کر سکے گا؟ باس نے ایک معنی خیز انداز میں اس سے پوچھا۔ ناممکن، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں لڑکیوں کی سی ویز کا ڈھیر لگ جائے گا۔ حاشر نے ایکسائٹمنٹ میں کہا۔ ہمیں ڈھیر نہیں چاہیے۔ باس اب اس کے سامنے آئے تھے، پھر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر تھوڑا اس کی جانب جھکے۔ ہمیں صرف ایک سی وی چاہیے، صرف ایک، اس نے کہا تھا، اور اب وہ سمجھ چکا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے مگر اسے اب تک جاب نہیں ملی تھی۔ آج بھی وہ ایک ویب سائٹ پر جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے جو جاب سمجھ آ رہی تھی وہ اپنی سی وی میل کرتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اسی کام میں لگی تھی کہ اسے ایک ای میل ملی تھی۔ اس نے دیکھا ایک ویب سائٹ پر نئی جاب کی اپڈیٹ آئی ہے۔ اس نے ای میل پر موجود لسٹ آن کی تھی اور وہ پہلی جاب دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ AK جویلز، کمپنی کے نام کے نیچے ہی کمپنی کی ریکوائرمنٹ لکھی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل رہی تھیں۔ ایک پرسنل سیکرٹری کی نیڈ تھی جسے کمپنی انٹرنشپ کے ساتھ ساتھ 25,000 سیلری اور تعلیم کا خرچ بھی دے رہی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ بھی، اور جاب شروع ہونے کے بعد سیلری میں 30% اضافہ۔ واٹ؟ حیرت سے عرصہ کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ CEO پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ایک معمولی سی سیکرٹری کو کون اتنا سب دیتا ہے؟ I can't believe this۔ وہ شدید حیران ہوئی۔ کیا کروں؟ آفر تو بہت اچھی ہے مگر یہ کمپنی اتنا سب کیوں دے رہی ہے ایک سیکرٹری کو؟ وہ اب کنفیوز ہو گئی تھی۔ مہت سے پوچھتی ہوں۔ اسے اب مہت کا ہی خیال آیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر مہت کو کال کی۔ تیسری بار پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو مہت، کہاں ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ ایک فرینڈ کی طرف ہوں، کمبائن اسٹڈی کے لیے۔ اچھا سنو، میں ایک ای میل کر رہی ہوں تمہیں، ذرا جلدی سے چیک کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے یہاں اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اس نے سامنے کھلی ای میل کو دیکھ کر کہا۔ اچھا سینڈ کرو، میں دیکھتا ہوں۔ اوکے، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی اور وہ ای میل مہت کو سینڈ کر دی۔ اب وہ مہت کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد مہت کی کال آئی تھی۔ ہاں مہت بولو، اس نے فوراً اس سے پوچھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ بہت عجیب ہے کہ ایک سیکرٹری کو اتنی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، مگر میں نے اپنے ایک فرینڈ سے اس کمپنی کے بارے میں پوچھا ہے۔ مہت اسے بتا رہا تھا۔ پھر کیا بتایا اس نے؟ AK جویلز اس شہر کی سب سے بہترین اور سب سے ایکسپینسو جیولری ڈیزائنز بناتی ہے اور ان کی 4 مزید برانچز باقی شہروں میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دبئی میں بھی ان کی ایک برانچ بہت جلد اوپن ہونے والی ہے۔ مہت اسے بتا رہا تھا اور وہ سامنے کھلی ای میل پر نظر رکھے مہت کو سن رہی تھی۔ اتنی بڑی کمپنی ایک ان ایکسپیرینس لڑکی کو کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ عرصہ نے پوچھا۔ یہ بات تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں اس کمپنی کا پورا سٹاف ایجوکیٹڈ ہے، ماحول بھی بہت پروفیشنل ہے اور کمپنی میں کام کرنے والے لوگ بھی بہت خوش ہیں، ان سب ہی کی سیلریز بہت اچھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمپنی دن بہ دن ترقی کر رہی ہے اور اسی ترقی کی وجہ سے سٹاف بھی ترقی کر رہے ہیں۔ مہت تھوڑی دیر رکا تھا۔ اب جہاں تک بات اس جاب کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کمپنی کو ارجنٹلی نیڈ ہو، اور ویسے بھی یہ سب ہمیں زیادہ لگ رہا ہے، کمپنی کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مہت نے اپنا اندازہ بیان کیا۔ تو پھر میں اپلائی کر رہی ہوں، عرصہ نے فیصلہ کیا۔ ضرور کرو، ویسے بھی یہ ایک معجزہ ہی ہوگا کہ تمہیں اس کمپنی میں جاب مل جائے۔ مہت کی اگلی بات پر وہ چونکی۔ وہ کیوں؟ عرصہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ اس کمپنی پر جاب حاصل کرنے کے لیے پورے شہر کی لڑکیاں تیار ہوں گی، اور اب تک تو آدھیوں نے سی وی بھی بھیج دی ہوگی۔ تو پھر میں بھی سی وی بھیج دیتی ہوں۔ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ قسمت آج کل میرے ساتھ نہیں ہے، مگر میں اسے بار بار آزمانا چاہتی ہوں۔
ईर्षा की बात पर महत मुस्कुराया था। मुझे यकीन है तुम कामयाब हो जाओगी। थैंक यू। चलो अब तुम पढ़ाई करो, बाद में बात होती है। ईर्षा ने भी मुस्कुरा कर कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। महत ने कहकर कॉल कट कर दी थी। अब ईर्षा लैपटॉप के सामने बैठी थी और उसने अपनी सीवी उस कंपनी को मेल कर दी। एक गहरी सांस लेकर वो खड़ी हुई। पता नहीं मेरा दिल क्यों ऐसा कह रहा है कि ये जॉब मुझे ही मिलेगी, उसने अपने आप से कहा। पागल हो गई हो तुम ईर्षा, इतनी टैलेंटेड लड़कियों को छोड़कर ये कंपनी तुम्हें क्यों मौका देगी, उसने अपने आप को झड़का। वैसे कंपनी का नाम बहुत यूनिक है, AK ज्वेल्स, इसने कंपनी के लोगों को देखते हुए कहा। लेकिन इस AK का क्या मतलब है? अब इसकी नज़र उस AK पर अटकी थी। इसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्यों इस नाम पर इतनी दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन बस इसका दिमाग और दिल चाह रहा था कि वो इस नाम का फुल फॉर्म जाने। और अब इसके हाथ लैपटॉप पे चल रहे थे। वो इस AK की फुल फॉर्म जानना चाहती थी और फिर इस AK का फुल फॉर्म उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर आया था। ईर्षा ने पढ़ा, अफान खालिद। वो इस वक्त एक मीटिंग से फारिग होकर अपने ऑफिस में आकर बैठा था जब इसका मोबाइल बजा। इसने देखा हाशिर की कॉल थी। हाँ हाशिर बोलो, इसने एक हाथ से मोबाइल कान से लगाकर दूसरे हाथ से माथा दबाकर कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा। बॉस वो मेल आ गई है, हाशिर ने कहा था। कौन सी मेल? अफान कुछ समझा नहीं। बॉस वो ईर्षा मैडम की जॉब अप्लाई की मेल आ गई है। हाशिर की बात पर वो फ़ौरन चौंक कर सीधा हुआ। सच में? वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे इतनी हैरानी क्यों हो रही है, जबकि वो जानता था कि मेल ज़रूर आएगी। यस बॉस, अब आगे क्या करना है? हाशिर ने अब उससे आगे का पूछा। मुझे वो मेल फॉरवर्ड करो और उसे कल इंटरव्यू के लिए बुलाओ। और हाँ, वो रुका था, उसके साथ तकरीबन 20 मज़ीद लड़कियों को कल इंटरव्यू के लिए बुलाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। 20 लड़कियों को? दूसरी तरफ हाशिर हैरान हुआ। जब रखना ईर्षा को था तो फिर 20 लड़कियों का क्या काम? तुम्हें कोई एतराज़ है हाशिर? अफान ने सख्त लहजे में कहा। नहीं तो मुझे क्यों एतराज़ होगा, जैसा आप कहें, हाशिर ने घबरा कर कहा। गुड, अब मुझे मेल भेज दो, अफान ने कहकर कॉल कट कर दी थी। दूसरी तरफ हाशिर अब बॉस को मेल सेंड कर रहा था। उसके बाद इसे 20 और लड़कियों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाना था। वो अपने बॉस को समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई थी जिसमें ईर्षा साजिद की सीवी मौजूद थी। इसने सीवी खोलकर देखी और एक मायने खैज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। ईर्षा साजिद, इट्स टाइम टू मीट यू। एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ उसने ईर्षा साजिद के नाम को देखते हुए कहा। ईर्षा इस वक्त यूनिवर्सिटी से आई थी। खाना खाने के बाद उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई। चाय का कप लेकर वो अब अपने कमरे के साथ मौजूद टेरेस पर आई थी। मौसम आज अच्छा था, इसलिए वो खुले आसमान के नीचे आकर बैठी थी। वैसे भी ये सर्दी के शुरू के दिन थे और इस्लामाबाद में तो वैसे भी सर्दियों के मौसम बहुत खुशगवार होते हैं, और फिर बारिश भी हो जाए तो मानो मौसम को 4 चांद लग गए हों। इसे बचपन से ही सर्दियों के ये दिन बहुत पसंद थे, और ऐसे दिनों में खुले आसमान तले बैठकर चाय या कॉफ़ी पीने का तो मज़ा ही अलग था। इसलिए अब भी वो इस वक्त टेरेस पर आकर बैठी थी, जहाँ 2 कुर्सियाँ आमने सामने रखी हुई और दरमियान में एक मेज़ थी। इसने अपना लैपटॉप मेज़ पर रखा था और चाय का कप भी साथ रखकर अब वो अपनी ईमेल चेक कर रही थी। फिर इसकी नज़र एक ईमेल पर पड़ी। इसकी आंखें हैरत से खुली। इसने फ़ौरन थोड़ा आगे झुककर उस ईमेल को गौर से देखा और फिर उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ एक रोशनी आई, खुशी की रोशनी। ओह माय गॉड, इसने हैरत और खुशी के तासुरात से कहा और फिर अपना मोबाइल उठाकर फ़ौरन से एक नंबर डायल किया। हेलो महत, इसने एक्साइटमेंट में इसका नाम लिया। खैरियत है? आज आवाज़ बहुत चहक रही है। महत ने इसकी चहकती हुई आवाज़ सुनकर कहा। बिल्कुल चहकेगी, आखिर बात ही ऐसी है, इसने खड़े होते हुए कहा। अरे वाह, क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा चहक जाऊँ। महत की इस चहकती आवाज़ सुनकर खुश हुआ था। बहुत अरसे बाद इसने ईर्षा को खुश देखा था। मुझे AK ज्वेल्स से इंटरव्यू कॉल आई है,
اس نے ٹیرس کی چھوٹی دیوار پر اپنا چائے کا کپ رکھ کر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، واٹ؟ دوسری جانب مہد بھی چونکا۔ سچ میں؟ مہد نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ عرصہ کی سی وی بہت ویک ہے، اسی لیے اسے اتنی اچھی کمپنی کی طرف سے انٹرویو کال آنا بھی مشکل تھا، اور اب جب ایسا ہوا تھا تو وہ واقعی چونک گیا تھا۔ بالکل سچ، کل صبح انٹرویو ہے میرا مہد، مگر میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا ڈریس بھی نہیں ہے۔ اب اس سے اپنی ڈریس کی فکر لگ گئی۔ اتنے اچھے اچھے کپڑے تو ہیں تمہارے پاس۔ مہد اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ بالکل ہیں، مگر وہ پرانے اور نارمل روٹین کے ہیں نا۔ اب انٹرویو اور جاب کے لیے میرے پاس اسی لحاظ سے ڈریس ہونا چاہیے۔ عرصہ تو واقعی بہت سیریس ہو گئی تھی۔ او میڈم، ابھی صرف انٹرویو کال آئی ہے، جاب نہیں لگی، زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہد نے اب اسے چھیڑا۔ جاب بھی لگ جائے گی، جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ جاب صرف میری ہے۔ عرصہ نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ وہ واقعی اس جاب کے معاملے میں بہت سیریس تھی۔ دل کو تو رہنے دو، دل تو پاگل ہوتا ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ مہد کے پاس بھی جواب موجود تھے۔ پاگل صرف تم اور تمہارا دل ہے، میرا بالکل ٹھیک ہے۔ عرصہ نے بھی چپ کہاں ہونا تھا، آج اتنے عرصے بعد اسے کوئی اچھی خبر ملی تھی۔ اور اس دل کو پاگل کس نے کیا؟ مہد نے اب اپنا ٹریک بدلا۔ اوفو مہد، تم یہ بتاؤ کہ شام کو کب آ رہے ہو؟ عرصہ نے اسے دوسری طرف جاتے دیکھ کر بات کا رخ بدلا۔ کیوں، کیا کرنا ہے تم نے شام میں؟ پہلے تو کبھی تم نے ایسے نہیں بلایا مجھے۔ مہد نے اب بھی کہاں سدھرنا تھا۔ پہلے تم خود جو منہ اٹھا کر آ جاتے تھے، اب آدھے گھنٹے میں پہنچو، ہم نے شاپنگ پر جانا ہے۔ عرصہ نے جیسے اسے حکم دیا تھا۔ اوکے میڈم، جیسا آپ کہیں، ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ مہد نے کہہ کر کال کٹ کی تھی۔ عرصہ نے کال کٹ کر کے چائے کا کپ اٹھایا۔ ٹھنڈی ہو گئی۔ چائے کا ایک گھونٹ لے کر اس نے کپ واپس رکھا۔ پھر اس نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ یا اللہ، پلیز یہ جاب لگوا دینا، پلیز۔ وہ خدا سے دعا کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اور اب یہی دعا اس کی زندگی اس موڑ کی طرف لے جانے والی تھی جہاں سب بدل جانا تھا۔ اگلی صبح ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی جس کے تقریباً 6 فلورز تھے۔ شیشے سے بنی اس بلڈنگ کے ٹاپ پر کے جویلز کا لوگو لگا تھا جو کہ سلور کلر سے چمک رہا تھا۔ وہ اس بلڈنگ کو دیکھ کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ اب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے یہ جاب کبھی نہیں مل سکتی؟ عرصہ نے اپنے آپ سے کہا۔ کیا ہو گیا عرصہ؟ خود پر یقین رکھو، چلو اب۔ خود کو کمپوز کر کے وہ بلڈنگ کے اندر جانے کے لیے بڑھی تھی۔ اورنج کلر کی ٹاپ، بلیک کلر کی جینز، کھلے ہوئے بال، گلے پر لپٹے ہوئے دوپٹے اور میک اپ کے نام پر صرف آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لائٹ کلر کی لپسٹک لگائے وہ خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ اندر آ کر ریسیپشن پر گئی۔ ایکسکیوز می، میں عرصہ ساجد ہوں، مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ آپ 2nd فلور پر چلی جائیں، ریسیپشن پر موجود لڑکے نے اس سے کہا تھا، اور اب وہ لفٹ کی جانب بڑھی۔ 2nd فلور پر لفٹ کھولتے ہی وہ سامنے موجود ریسیپشن کی جانب آئی۔ ہیلو، میں یہاں انٹرویو کے لیے آئی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ یس، آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں آپ کا نام کال کیا جائے گا۔ عرصہ سر ہلا کر پلٹی تھی اور پھر حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے آنکھوں سے گنتی کی، 18 لڑکیاں۔ وہ حیرت سے خالی کرسی پہ بیٹھ کر سوچ رہی تھی، اتنی ساری لڑکیاں اور وہ بھی اتنی ایجوکیٹڈ۔ اوف عرصہ، تمہارا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ اب مایوسی سے منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک لڑکی انٹرویو کے لیے جا رہی تھی اور وہ ان سب کو جاتا اور آتا دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ سب سے آخر میں آئی تھی، اس لیے اب اس نے جانا بھی آخر میں تھا۔ وہ آرام سے بیٹھ چکی تھی، ویسے بھی اب وہ مایوس تو ہو ہی چکی تھی، اس لیے انٹرویو بھی اسے ایک خانہ پوری ہی لگ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کا نمبر آیا تھا اور تب تک اس سے اچھا خاصا غصہ بھی آ چکا تھا۔ ظاہر ہے اب 2 گھنٹے تک کسی کو ویٹ کروایا جائے تو غصہ تو بنتا ہے۔ لال سرخ چہرے کے ساتھ وہ کھڑی ہو کر ریسیپشن کی جانب آئی تھی جہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ ہیلو مس عرصہ، سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا، حاشے نے اس سے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔
اٹس اوکے، ویسے بھی اب تو میرا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے۔ اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا اور وہ یہ جتانا نہیں بھولی تھی۔ سوری میم، آپ اس طرف آ جائیں، باس کا آفس اس طرف ہے۔ حاشر نے اس سے پھر سے معذرت کی تھی، اب وہ اس سے باس کے پاس لے کر آیا تھا اور خود دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ آپ اندر جائیں۔ حاشر نے دروازہ نوک کرتے ہوئے اس سے کہا۔ عرصا نے سر ہلایا۔ کم ان۔ اندر سے ایک آواز آئی تھی اور جانے کیوں عرصا کو اس آواز میں کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر فی الوقت وہ ہر چیز کو اگنور کر کے باس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر ایک ای میل ٹائپ کر رہے تھے جب دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لیڈیز پرفیوم کی خوشبو اس کے آفس میں پھیل چکی تھی۔ پلیز ہیو اے سیٹ مس عرصا، عفان نے نظر اٹھائے بنا کہا۔ عرصا سامنے ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی لیپ ٹاپ پر بزی تھا، ہاتھ اب بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے عرصا کی یہاں موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ عرصا کو اب کوفت ہونے لگی۔ ایک تو باہر 2 گھنٹے اسے انتظار کرنا پڑا اور اب یہ انسان اسے مزید انتظار کروا رہا ہے۔ عرصا اب اکتائی ہوئی نظروں سے اس کا آفس دیکھ رہی تھی۔ سامنے شیشے کی وال سے آسمان اور سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ دائیں طرف دیوار پر ایک ایکویریم لگا تھا جس پر کئی رنگ کی مچھلیاں موجود تھیں۔ بائیں طرف ایک کبرڈ تھا جس میں کچھ کتابیں اور فائلز رکھی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی میز کے بالکل سامنے ایک بڑا اور 2 چھوٹے صوفے رکھے تھے۔ اس آفس کے اندر ایک اور دروازہ بھی تھا جس کے پیچھے شاید ایک اور روم تھا۔ بلیک اور وائٹ کمبینیشن کا یہ آفس بہت یونیک تھا، جس کی ایک ایک چیز قیمتی تھی۔ آفس پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے عفان خالد کی جانب دیکھا تھا۔ بلیک سوٹ پہنے، ہلکی بیئرڈ، ماتھے تک آتے کالے بال، ڈارک براؤن آنکھیں اور ان آنکھوں میں بھری سنجیدگی، مغرور سے اٹھی ہوئی ناک، صاف رنگت اور چوڑے کاندھوں والا یہ انسان واقعی بے حد پرکشش تھا۔ اس خراب موڈ اور اکتائی ہوئی نظروں میں بھی اس نے سامنے بیٹھے شخص کی وجاہت کی دل سے تعریف کی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد جا کر اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیوں کو روکا۔ سو مس عرصا، اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں رک گئی تھیں، صرف چند پل کے لیے ہی صحیح، مگر عفان خالد رک سا گیا تھا۔ وہ اورنج کلر کی سادی سی ٹاپ اور بلیک جینز پر دوپٹے پہنے، صرف آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، میک اپ سے بے نیاز چہرے، کھلے ہوئے کاندھوں سے نیچے آتے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس سادہ حلیے میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ عفان خالد کے دل نے اس کی تعریف کی تھی اور اسی دل سے ڈر کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ سو آپ کی سی وی ہمیں ریسیو ہوئی تھی، آپ شاید ابھی گریجویشن کر رہی ہیں؟ اس نے اس کی فائل کھولتے ہوئے پروفیشنل انداز میں اس سے پوچھا۔ یس، عرصا نے مختصر سا جواب دیا۔ جیولری ڈیزائنز کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ اس نے اب اسے عام سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ نہیں، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں دلچسپی ہے، عرصا نے صاف انداز میں کہا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ عفان کے ہونٹوں پر آئی۔ تو آپ کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ عفان نے اب فائل ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے ایک اور بار جواب دیا۔ تو پھر آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ عفان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جاب کے لیے انٹرویو دینے۔ عرصا نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا، مگر ہماری کمپنی جیولری ڈیزائن کرتی ہے جس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہاں اپلائی کیوں کیا؟ عفان نے اب اس سے ایک اور سوال کیا۔ کیونکہ آپ کی آفر مجھے اچھی لگی تھی، تو سوچا ایک بار قسمت آزما لینی چاہیے۔ عرصا نے بالکل عام سے انداز میں سچ کہا۔ اور ہماری اس آفر میں آپ کو سب سے اچھی کیا بات لگی؟ عفان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکی بھرپور کانفیڈنٹ کے ساتھ اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اسے عرصا ساجد کی یہ بات اچھی لگی تھی۔ مجھے 2 باتیں اچھی لگیں۔ عرصا نے اس کے سوال کو درست کیا تھا۔ اور وہ کون سی؟
इसे अब उससे बात करने में मज़ा आ रहा था। एक तो ये कि आपकी कंपनी तालीम में हेल्प कर रही है, और दूसरी ये कि आप इंटर्नशिप सैलरी के साथ करवा रहे हैं, जिससे मुझे दो फ़ायदे हो सकते हैं। एक ये कि मुझे सैलरी मिलती रहेगी, और दूसरी ये कि मुझे ज्वेलरी डिज़ाइंस में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। ईसा ने आप से अंदाज में कहा, और सामने बैठा अफान खालिद इसकी बात पर हैरान हो गया। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थीं, मगर कोई भी इसे ऐसी नहीं मिली थी जो इस तरह साफ अल्फाजों में सच बोलती हो। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं मिस इरसा साजिद, इसने कहा था, और सामने बैठी इरसा का मुंह हैरत से खुल गया। क्या? इरसा ने हैरान होकर पूछा। मैंने कहा आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अफान ने संजीदा होते हुए उससे कहा। यह उसकी आदत थी, इसे एक बात को दोबारा दोहराना पसंद नहीं था। थैंक यू सर। इरसा से तो खुशी संभाली नहीं जा रही थी, और इसका चेहरा इसकी खुशी का गवाह था, जिसे अफान भी देख चुका था। मगर उससे पहले आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। अफान ने उसके सामने एक फाइल रखते हुए कहा। ये क्या है? इरसा ने फाइल को खोलते हुए पूछा, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया था। उसने अब उस एग्रीमेंट को पढ़ना शुरू किया। 1 साल? थोड़ी देर बाद इरसा साजिद ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। जी 1 साल। अफान ने सर हिलाकर कहा। क्या इसे अभी साइन करना ज़रूरी है? इरसा ने एक और सवाल किया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे सेक्रेटरी की अर्जेंट नीड है, और जैसा कि आपने देखा हमारे पास बहुत से चॉइसेस हैं, इसलिए आपको इसी वक्त फैसला करना होगा। अफान ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहा। इरसा अब कंफ्यूज थी, मगर वो खुद से कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। मैं एक कॉल कर सकती हूँ? इसने थोड़ी देर बाद अफान को देखकर पूछा। इसकी बात पर वो थोड़ा चौंका, मगर वो जाहिर नहीं कर रहा था। श्योर, इसने संजीदगी से कहा। इरसा कुर्सी से उठी और फिर सामने रखे सोफे की जानिब गई। थोड़ा आगे जाने के बाद इसने मोबाइल निकालकर महत का नंबर डायल किया। अफान की नज़रें मुसलसल उसी पर थीं। हेलो महत, तुमसे एक एडवाइस लेनी थी, उसने धीमी आवाज़ में कहा था, मगर आवाज़ इतनी धीमी नहीं थी कि अफान के कानों तक ना पहुंचती। हाँ बोलो, तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना, क्या हुआ? दूसरी तरफ से महत ने उससे कहा। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ, मगर एक मसला है। कैसा मसला? महत ने पूछा। एक एग्रीमेंट साइन करना होगा इसके लिए, जिसके मुताबिक मैं 1 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकती, और अगर किसी वजह से छोड़ दी तो मुझे 1 साल की सैलरी देनी पड़ेगी कंपनी को। 1 साल? महत ने चौंक कर पूछा। हाँ, और 1 साल का मतलब है कई लाख। इरसा ने एग्रीमेंट के पेज पर देखते हुए कहा। तुम क्या चाहती हो? महत इससे पूछ रहा था। जॉब अच्छी है महत, मैं इसे करना चाहती हूँ, और फिर अब तो मुझे शायद पूरी ज़िंदगी ही जॉब करनी है। इरसा के लहजे में मायूसी आई। तुम जो चाहती हो इरसा, तुम वो करो। महत सिर्फ इतना ही तो कह सकता था। वो खुश था उसकी खुशी में। लेकिन मैं वो करना चाहती हूँ जिसमें तुम भी मेरे साथ हो। इरसा की बात पर महत के होंठों पर एक भरपूर मुस्कुराहट आई। मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक काम करो, एग्रीमेंट साइन कर लो। 1 साल का तो वैसे भी पता नहीं चलता, और अगर आगे कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना। महत की बात पर इरसा देर से मुस्कुराई। थैंक यू, इसने धीमे लहजे में कहा। ट्रीट के साथ कहना। महत ने अब अपना ट्रैक बदला। हाँ हाँ ज़रूर, अच्छा बाय। हल्की सी हंसी के साथ इसने कॉल बंद की थी। एग्रीमेंट साथ में लेकर वो पलटी तो थोड़ी देर के लिए वो चौंक सी गई। अफान इसके सामने खड़ा चेहरे पर संजीदगी और गुस्सा लिए से देख रहा था। वो देख रहा था कि महत से बात करते वक्त वो कितनी खुश होती है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए भी नहीं दूर हुई। अफान खालिद को उसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी थी। आप यहाँ? वो इसे इस तरह अपने पीछे देखकर घबरा गई थी। क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता? संजीदगी से उससे कहा। बिल्कुल हो सकते हैं, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। इरसा ने अब इसे देखते हुए कहा। इरसा की बात पर उसने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर दोबारा अपनी मेज़ की जानिब गया। इरसा भी उसके पीछे आई। मेज़ पर रखा पेन उठाकर इसने इरसा की जानिब बढ़ाया। वो सख्त निगाहों से इसे देख रहा था। इरसा को इसका देखना अजीब लग रहा था, मगर उसने इसे इग्नोर करके अब कॉन्ट्रैक्ट मेज़ पर रखा।
ایک اور نظر اس کانٹریکٹ پر ڈال کر اس نے اس پر سائن کیے. پھر اس نے فائل بند کر کے سامنے کھڑے شخص کی طرف بڑھائی. ویلکم ٹو AK جیولز. عفان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا. سوری سر، میں شیک ہینڈ نہیں کرتی. عرصہ نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر کہا. اوہ. عفان نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے افسوس سے کہا تھا. تھینک یو سر. عرصہ نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا. مس عرصہ. عفان میز کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف آیا. کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے عرصہ کو پکارا. عرصہ جو جانے کے لیے کھڑی تھی اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی. آر یو میرڈ؟ ایک سوال تھا جو سامنے کھڑے شخص نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اور یہی ایک سوال تھا جس نے عرصہ ساجد کو کچھ پل کے لیے ساکت کر دیا. وہ رک گئی تھی. سامنے کھڑا شخص اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا. عرصہ ساجد کی نظریں بھی اسی پر تھیں مگر نظروں کے سامنے وہ نہیں تھا. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس سے بند آنکھوں کے ساتھ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کیے. اسے یاد آیا کہ اسے ایک لمحے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی. کیا میں نے کوئی مشکل سوال کر دیا؟ سامنے کھڑے اس شخص نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. وہ جیسے اس کے کہنے پر ہوش میں آئی تھی. شاید وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی مگر اب وہ ہوش میں آ گئی تھی. نہیں، آئی ایم ناٹ میرڈ. سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس نے اسے جواب دیا. اوکے، اللہ حافظ. عفان نے اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھے. وہ اب اسے مزید یہاں نہیں روک سکتا تھا. وہ عرصہ ساجد کی آنکھوں میں نفرت کی وہ چنگاری دیکھ چکا تھا جو کسی کو بھی جلا سکتی تھی. عرصہ ساجد اس کے آفس سے جا چکی تھی مگر اسے لگا وہ یہاں سے جا کر بھی نہیں تھی. اس نے اپنا موبائل اٹھا کر حاشر کو اندر بلایا تھا. اب وہ شیشے کی وال کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں سے اسے وہ لڑکی اپنے آفس سے نکل کر ایک کار میں بیٹھتی نظر آئی. وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا اس کے چہرے کی سنجیدگی، اس کی آنکھوں کے پتھریلا پن. وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی. دروازہ نوک کر کے حاشر اندر آیا تھا مگر عفان پلٹا نہیں تھا. وہ اب بھی سامنے جاتی اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا. آپ نے بلایا باس؟ حاشر اسے خاموش دیکھ کر بولا. تمہیں وہ کیسی لگی حاشر؟ اس نے پلٹے بنا اس سے پوچھا. حاشر اس سوال پر چونکا. کون سر؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں. عفان نے سخت لہجے میں کہا. سر وہ. حاشر اس سوال کا جواب دینے میں کنفیوز ہو رہا تھا. بے فکر ہو کر کہو حاشر، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں. عفان نے پلٹ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا. وہ ایک اچھی لڑکی ہیں سر. اپنے دل کی باتیں چھپانا نہیں آتی اور وہ کچھ چھپانا چاہتی بھی نہیں. حاشر نے سچائی سے سر جھکار کر کہا. اسے ڈر تھا کہ عفان کو اس کی بات بری نہیں لگ جائے. مجھے بھی ایسا ہی لگا. وہ اپنا دل اپنی آنکھوں میں لیے گھومتی ہے. اس کی آنکھیں بہت خطرناک ہیں. عفان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا. حاشر نے اس کی بات پر چونک کر سر اٹھایا. یہ سامنے والا روم اس کے لیے ریڈی کرو. وہ کل سے وہاں بیٹھے گی میری نظروں کے سامنے. اس نے سامنے کے کمرے کی جانب دیکھا جو شیشے کی وال کی وجہ سے اسے نظر آ رہا تھا. اس کے آفس اور اس روم کے درمیان کی دیوار شیشے کی تھی جس سے بآسانی سامنے بیٹھے شخص ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. اوکے سر. حاشر کہہ کر آفس سے باہر جا چکا تھا جبکہ عفان نے اب لیپ ٹاپ پر عرصہ اور مہد کی اس تصویر کو آن کیا جو حاشر نے ریسٹورنٹ میں لی تھی. عفان کی آنکھوں کا فوکس ان دو ہاتھوں پر تھا جنہوں نے ایک دوسرے کو تھام رکھا تھا. تم شیک ہینڈ نہیں کرتی مسز عفان، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے. آنکھوں میں سختی لیے اس نے کہا. اوکے ویورز، تو ایپیسوڈ 5 جو ہے وہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری چل رہی ہے. فائنلی دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے لیکن عرصہ اسے پہچانتی نہیں ہے. اب عفان کیا کرے گا آگے، وہ کیسے اسے بتائے گا سب کچھ، یہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلدی آؤں گی. آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی اپڈیٹ لینی ہے. اللہ حافظ.